نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا۔ آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا۔ بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، منہ آتش دیدہ ہے حلقہ مری زنجیر کا۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ یہ جو غزل ابھی آپ کے سامنے پڑھی میں نے، یہ ہے دیوان غالب کی سب سے پہلی غزل۔ آئیے آج ہم سب سے پہلی غزل جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کہی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ یہاں پر نقش فریادی، نقش کہتے ہیں صورت کو، تصویر کو، فریادی کہتے ہیں فریاد کرنے والے کو، شوخی تحریر کہتے ہیں بیداد تحریر، کاغذی پیرہن کہتے ہیں کاغذ کا جامہ یعنی کاغذ کا کپڑا۔ اس پہلے شعر کا حاصل یہ ہے کہ ہستی خواہ کسی بھی چیز کی ہو، باعث تکلیف و رنج ہے، یہاں تک کہ اگر تصویر تک بھی جو کہ صرف ایک ہستی محض ہے بزبان حال فریاد کر رہی ہے کہ مجھ کو ہست کر کے یوں رنج ہستی میں مبتلا کیا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے مولانا روم کی مثنوی سے کچھ شعر پڑھے تھے، اس میں سے پہلا دو شعر یہ تھا کہ بشنوز نہیں چوں حکایت می کند وز جدائے ہا شکایت می کند، کز نیستاں تو مرا بربید اند از نفیرم مرد و زن نالید اند۔ اس کا مطلب بھی یہی تھا کہ اصل سے جدا ہونے کے بعد اضطراری کیفیت پیدا ہونا ضروری ہے۔ جب نے یعنی بانسری نیستاں سے جدا ہوتی ہے، یعنی اپنے بانس کے درخت سے، اپنے جنگل سے کٹ کے جدا ہو جاتی ہے، تو اس میں بھی فریاد کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح جب تصویر کاغذ پر بنائی جاتی ہے تو وہ اپنے کاغذی لباس کے بدولت نقاش کی شوخی تخلیق کی زبان حال سے فریاد کرنے لگتی ہے۔ واہ! آئیے اب دوسرا شعر پڑھتے ہیں۔ کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ یہاں پر کاوے کاوے کا مطلب کاوش ہے، اور سخت جانی کا مطلب ہوتا ہے بے حد رنج والا۔ جوئے شیر کہتے ہیں فرہاد نے جو شیریں کے لیے نہر کھودی تھی اسی کی مثال دی گئی ہے یہاں پر۔ اور صبح کرنا شام کا، کیا بات کہی ہے، شب ہجر کا گزارنا ہے، یعنی جو شخص شب ہجر کی مصیبت میں رہتا ہے، یعنی وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کے لیے وہ اتنا ہی مشکل ہے اکیلا زندگی، تنہا زندگی گزارنا جیسے کہ فرہاد کا کوہ بستون کھود کر شیر کی نہر بہانا تھا، شیریں تک لانا تھا۔ یعنی جیسے فرہاد نے محنت کی ایک پہاڑ کھود کر، کوہ بستون جسے کہتے ہیں، اسے کھود کر شیر کی نہر یعنی دودھ کی نہر شیریں تک لے آنا جتنا مشکل کام تھا فرہاد کے لیے، اتنا ہی مشکل ہوتا ہے ایک شخص کے لیے تنہائی میں زندگی گزارنا، تنہا رہ کر ہجر میں زندگی گزارنا۔
یہاں پر کیونکہ شاعر نے، مرزا صاحب نے اتنی اچھی اچھی تشبیہ کا استعمال کیا ہے کہ اس کی وجہ سے اس شعر کا مرتبہ اور بلند ہو گیا۔ تیسرا شعر سمجھتے ہیں۔ جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا۔ یہاں پر بڑی کڑی مثال دی ہے انہوں نے مرزا صاحب۔ جذبہ یعنی کشش، شوق یعنی قتل ہونے کا شوق۔ یہاں قتل سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی کے عشق میں اس قدر گرفتار ہو جائیں کہ آپ اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں۔ دم شمشیر یعنی تلوار کی دھار۔ یہاں پر غالب صاحب کہہ رہے ہیں، میرے شوق شہادت کی اس سے بڑھ کر اور کیا کشش ہوگی کہ تلوار کے سینے سے اس کا دم بھی باہر آ گیا، یعنی وہ میرے قتل کے لیے اتنی بے اختیار ہو گئی کہ اس کا دم اس کے سینے سے باہر نکل پڑتا ہے۔ یعنی معشوق کے کہنے پر تلوار عاشق کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے، اور جب پہلی ملاقات ہوتی ہے تو اس کا ذائقہ، اس کا جذبہ ایک دم الگ ہوتا ہے۔ یہاں پر بہت گہری بات کہہ رہے ہیں وہ۔ چوتھا شعر ہے۔ آگہی دامے شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا۔ عنقا ایک پرندہ ہے، اردو لٹریچر میں اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتا، لیکن وہ خیالی پرندہ ہے۔ اور آگہی کا مطلب ہوتا ہے عقل، یعنی علمیت۔ دام شنیدن کا مطلب ہوتا ہے بچھانا، سننا اور سمجھنا۔ مدعا کا مطلب ہوتا ہے مطلب یعنی مفہوم۔ عنقا جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ایسا پرندہ جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتا ریئل میں، لیکن وہ خیالی ایک پرندہ ہے۔ تو یہاں پر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے اشعار جو ہیں وہ اس قدر ٹف ہیں، اس قدر مشکل ہیں کہ مانو وہ عنقا صفت ہوں۔ عنقا صفت یعنی کہ وہ ایگزسٹ کرتے نہیں ہیں، خیال میں، تصور میں ایگزسٹ کرتے ہیں۔ یعنی کہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے میرے شعر کو سمجھ لینا۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ ہر کسی کے سمجھ کی بات نہیں ہے۔ تو غالب صاحب کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ بہت قابل انسان ہوں، آپ بہت اچھا سننے والے ہوں، آپ بہت زیادہ کیئرفل ہوں، بہت عالم ہوں، لیکن آپ جس قدر بھی کوشش کر لیجئے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ صرف میں ہی سمجھتا ہوں، آپ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ اس غزل کا آخری شعر پڑھتے ہیں۔ بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، منہ آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا۔ یہاں پر آتش زیر پا کا مطلب ہوتا ہے بے قرار ہونا، بے تاب ہونا۔ منہ آتش دیدہ یعنی اگر بال کو آگ کے سامنے رکھیں تو جل کر اس میں بل آ جاتا ہے، یعنی زنجیر کا جو حلقہ ہے، جو دائرہ ہے، جو سرکل ہے، زنجیر جب کسی چیز میں باندھی جاتی ہے، چین کسی چیز میں لگائی جاتی ہے تو اس کا جو دائرہ بنتا ہے، اس کا جو حلقہ بنتا ہے، اس کی طرح بال ہو جاتا ہے۔ غالب صاحب کہہ رہے ہیں اپنی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوں اور اس قدر بے قرار ہوں کہ سوختہ دل کی گرمی سے، یعنی میرے اندر جو گرمی ہے وہ میرے پاؤں کی زنجیروں کا حلقہ ایسا ہو گیا ہے، میرے دل کی گرمی سے میرے پاؤں کا جو زنجیر ہے اس کا حلقہ یوں ہو گیا ہے جیسے کہ جلے ہوئے بال کی طرح وہ کمزور پڑ گیا ہے، اس میں بل پڑ گئے ہیں۔ یہاں پر حلقہ ہائے زنجیر پا کو منہ آتش دیدہ سے تشبیہ دینا مرزا صاحب کا کمال ہے۔
یعنی اگر سیدھے سادے لفظوں میں سمجھا جائے تو غالب صاحب اپنے اندر کی جو دیوانگی ہے، جو وحشت ہے، ان کے اندر جو جوش ہے، جو محبت ہے، جو عشق ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اس قدر بھڑک رہی ہے، اس قدر بڑھ رہی ہے کہ میرے اندر کی جو گرمی ہے وہ میرے پاؤں کی زنجیر کو میرے بال کی طرح ہلکا کر دے رہی ہے۔ جیسے کہ بال میں اگر آگ دکھائی جائے تو وہ بالکل ملائم اور بہت کمزور سا پڑ جاتا ہے، ویسی میرے پاؤں کی بیڑیاں، میرے پاؤں کی زنجیر اتنی کمزور ہو گئی ہیں میرے اندر کی جو عشق ہے اس کے آگے۔ بہت بڑی بڑی، بہت گہری گہری تشبیہ دے کر مرزا صاحب نے اپنی ایک چھوٹی سی غزل کو مکمل کیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو بہت اچھی طرح تو نہیں سمجھ میں آیا ہوگا، لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی ہے ایک چھوٹی سی۔ آپ لوگ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کہاں پر دشواری ہوئی، کہاں پر سمجھ نہیں آئی، کون سی بات سمجھ آئی اور کون سی بات سمجھ نہیں آئی۔ آئندہ ہفتے میں یعنی اتوار کے روز صبح 10:30 بجے پھر حاضر ہو جاؤں گی کچھ نئی باتوں کے ساتھ، کچھ نئے کلام کے ساتھ۔ آج کی نشست میں بس اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے۔ السلام علیکم۔